تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 64۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ سورہ زمر آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ کفار بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ بھی نعوذ باللہ بتوں کی پوجا کریں۔ آپ کے بزرگوں کا بھی یہی دین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان ظالموں کو یہ جواب دو۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال اور آپ بھی خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 66۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: بلکہ صرف اللہ کی ہی عبادت کیا کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر پہچاننے کا حق تھا، اور اس کی شان تو یہ ہے ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور سارے آسمان لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک ہے وہ ہر عیب سے اور برتر ہے لوگوں کے شرک سے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی وسعتوں، فلک بوس پہاڑوں، بے کراں سمندروں سمیت ایک چھوٹی سی گیند کی طرح اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور ساتوں آسمان لپیٹ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ایک دستے قدرت میں لے لے گا اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ: اور پھونکا جائے گا سور، پس گش کھا کر گر پڑے گا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بجز ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کہ بے ہوش نہ ہوں۔ پھر دوبارہ جب اس میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کر حیرت سے دیکھنے لگ جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ حضرت صدر الافاضل لکھتے ہیں یہ پہلے نفخے کا بیان ہے۔ اس نفخے سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا اثر یہ ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے انبیاء، شہداء۔ ان پر اس نفخے سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخے کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس استثناء میں کون داخل ہے؟ اس میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نفخہ صاعق سے تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے سوائے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل و ملک الموت کے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان جو 40 برس کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مستثنیٰ شہداء ہیں جن کے لیے قرآن کریم نے بل احیاء آیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلواریں حمائل کیے گرد عرش حاضر ہوں گے۔ تیسرا قول حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مستثنیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ آپ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اس لیے اس نفخے سے آپ بے ہوش نہیں ہوں گے بلکہ آپ ہوشیار رہیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ مستثنیٰ جنت کی حوریں اور عرش و کرسی کے رہنے والے ہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ مستثنیٰ رضوان، حوریں اور وہ فرشتے
جو جہنم پر معمور ہیں وہ اور جہنم کے سانپ بچھو ہیں۔ خزائن العرفان، سورہ زمر آیت نمبر 69۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھ دیا جائے گا دفتر عمل، اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء اور دوسرے گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، اور ان پر رتی بھر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ زمین سے مراد یہ زمین نہیں بلکہ میدان حشر ہے۔ نور سے مراد سورج اور چاند وغیرہ کا نور نہیں بلکہ یہ خاص نور ہے جو اس روز اذن الہی سے ہر چیز کو روشن کر دے گا۔ تمام لوگوں کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال کے صحیفے رکھ دیے جائیں گے تو انبیاء تشریف لائیں گے جو اپنی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، اور دوسرے شہداء یعنی گواہ بھی طلب کیے جائیں گے، اور عدل و انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 70۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کام لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر 24ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔